علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. ان کو آشوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا، شفا ہو گئی. اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی، کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف. اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی، جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے. یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے. یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے. ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا. اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے. اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی. تو وہ تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ جھکا جائے. یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں. سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں. سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی. اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے. تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے. کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا. تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا، یا رسول اللہ میرے چچا. آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہیں تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے. وہ کہہ رہے خودکشی کیا نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا. پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا. وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی. کہتے ہیں میں گیا تو وہ شعبہ چشم میں مبتلا تھے. بلایا نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا. تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے. تو یہ اس نے عربی میں رڈز پڑھا اشعار. تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا. یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا. تو میدان جنگ میں تو پھر مورال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھا تھا انا النبی لا کذب، کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں
اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا. بس وہ مرب مرا تو وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا, تو خیبر کی فتح ہو گئی. تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرحب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے. تو ناسبی ویسے کرتے رہے, اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے, بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے. قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر جائیں گے. خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا, جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا. پلیز وضاحت کر دیں. وضاحت کیا کریں گے, ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے, ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات, ہمارے علم میں تو نہیں ہے. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, مطلب ایک خاص حد تک ہی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے کہ جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا, تو ظاہر ہے ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ, کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے. اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے, تو ظاہر تلوار ہی چلایا کرتے تھے. اب یہاں پہ لوگ بڑا بڑا مشہور کر دیتے ہیں جی 1000 کلو وزن سی جی تلوار تھا. 1000 کلو وزن ہوتا تو خالد بن ولید کے 10 خالد بن ولید مل کے بھی انہوں نہ چک سکتے, ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہر انسان کی کمپیٹنسی ہے نا, اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. اگر کوئی مرزانہ طور پہ بات کرنی ہے نا, پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کہ جی انگلی کے اشارے سے بھی کر لیا, وہ تو پیغمبروں کے لیے ہم اس طرح کی باتیں مانتے ہیں. باقی فزیکلی ان کی معاملات اسی طریقے سے ہیں. یہ یعنی بات جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے, اس طرح کے واقعات جذباتی واقعات. کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ روایت کمزور ہے. یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے, اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. میرا اس کی سپورٹ میں پہلے بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب زیادہ علم رکھنے والے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا, تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں 639 سے لے کے 641 تک, کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موضوع پہ مسے کی مدت کتنی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر. انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بیوی. اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کوڑا ڈالا جاتا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کوڑا ڈالتے تھے, جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس سفر میں وہ بیوی جاتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ افک ہوا اس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی, لیکن حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے. تو عائشہ نے صحیح کہا کہ ان سے جا کے پوچھو, وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر و حضر میں ہوتے تھے. تو پھر مولا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر لیں تو جرابوں پہ موزوں کے اوپر مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے. تو یہ روایت تو بالکل انہوں نے گھڑی ہوئی ہے. ان کو مطلب خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا یہ بات پیش کرتے وقت کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, جعلی طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو نا آپ کو مارکیٹ میں عام ملیں گی. تو اس کے اوپر میں وہی بات کروں گا جو احمد بن حنبل کا بیٹا اور ان کی گفتگو ہے جو ابن حجر اسقلانی نے ذکر معاویہ باب صحیح بخاری میں اس کی شرح میں لکھا ہے, اور میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے عبداللہ کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا, کیا معاملات ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا, اس کے بعد ان کا میں تمہیں بیٹے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن تو بہت تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیوب تلاش کریں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. الٹیمیٹلی انہوں نے متبادل یہ دیکھا کہ علی سے جو جنگیں کر چکا تھا, نام بھی لینا گوارا نہیں کیا انہوں نے, اس کو اوپر کریں کہ اس کی یہ شان یہ شان یہ شان. لیکن ان حدیثوں کو اگر آپ پرکھیں تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے لوگوں نے کرنے کے شروع, مطلب
मामलात को बिगाड़ने की शुरू की कोशिश की। यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की तरफ वो इशारा करते हैं। ना मसला हज़रत अबू बकर और उस्मान और अली का, हज़रत उमर और उस्मान और अली खुलफाए राशिदीन का, उनके तो शान में कि यह हदीस मौजूद है, लेकिन वही हज़रत अहमद बिन हंबल जो है वो कहते हैं मुस्तदल हाकिम में सही सनद के साथ है कि हम तक ज़ख़ीर हदीस में जितने भी फ़ज़ाइल पहुँचे हैं, हज़रत अली इब्न अबी तालिब से ज़्यादा फ़ज़ाइल किसी के नहीं है। ये अहमद बिन हंबल कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक हो गया। वो एक एक्स तंजीम थी तकफीरी पार्टी देवबंद मकतबा फ़िक्र की, जिन्होंने देवबंदियों की काफ़ी बदनामी करवाई। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर तबलीगी जमात ना होती तो देवबंदियत की कमर तोड़ दी थी उस जमात ने, करदम हो चुकी है। उन्होंने मुख्तलिफ जो सरकारी बोर्ड थे ना, हॉस्पिटल का बोर्ड हो गया, थानों के बोर्ड लगे होते हैं रोड के किनारे, उनके ऊपर भी अल्लाह मौला रात के वक्त ना आके ना पेंट फेर दिया। होता ना वो सांचा रख के ऊपर पेंट मारा तो अल्लाह मौला लिखा गया। पहली तो बात यह कि ये बिल्कुल हराम है कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी दीवार के ऊपर कोई इस तरह का कलमा जाके लिख दें, चाहे कलमा इस्लाम भी लिखें। ये हुकूकुल इबाद का मसला है। और फिर सरकारी जो तनसीबात हैं वो सुन्नी शिया तो नहीं होती, थाना सुन्नी और शिया नहीं होता। जैसे मैंने कहा दरूद सुन्नी और शिया नहीं होता, सैयद भी सुन्नी और शिया नहीं होता, तो थाने सुन्नी शिया तो नहीं होते, हॉस्पिटल सुन्नी शिया तो नहीं होते। वहां पे जाके उनके बोर्ड्स के ऊपर ये लिखना, तो ये मतलब आप अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। फिर वो आके शिया, फिर वो आके अली मौला लिख जाते थे। ठीक है, अल्लाह मौला और है, अली मौला और चीज है, ये दोनों अलग चीजें हैं। मौला का लफ्ज अरबी जुबान के अंदर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अहले बैत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, सहाबा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये अपने कॉन्टेक्स्ट में बताएगा कि यहां पर मौला का माना क्या है। जिस तरह सूरतुल बकरा में अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो जाहिर है यहां से तो मौला से मुराद मुश्किल कुशा है, वो तो सिर्फ अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सूरतुन नमल की आयत नंबर 62 है ना, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है। वयक्शिफुस सू, और तुमसे बुराई को तकलीफ को दूर करता है। वयजअलुकुम खुलफाल अर्द, और तुम्हें जमीन पे अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे बाप दादा के बाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है जो तुम्हारी तकलीफ दूर करे। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा जिस शख्स के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है वो तुम्हारी मुसीबत और परेशानी दूर करेगा, तो गोया उसे तुम खुदा मान रहे हो। इसको मैंने बड़ी आसान मिसाल से समझाया कि बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह। ड्यूटी किसकी है, फरिश्तों की। तो बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। वो अल्लाह की मर्जी, फरिश्ते भेजे, जिन्नात भेजे, कोई बुजुर्ग भेजे, हवा भेजे। बुजुर्गों को, अंबिया को, जिन्नात को, फरिश्तों को, सहाबा को, अहले बैत को पुकार नहीं सकते मदद के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ज़ाहिर इमदाद जरूर करें। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना करो। मैं आपसे कहता हूं मुझे पानी पिला दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बगदाद में दफन है कब्र के अंदर, मैं कहता हूं पानी पिला दें, इय्याका नस्तईन की वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि आप दुआ के लिए पुकार रहे हैं। वो अल्लाह की खुसूसियत है, ये है अल्लाह मौला। तो ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है। ये मौला कोई भी नहीं है जो अल्लाह मौला है, मददगार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा। एक मौला का माना है दिली महबूब, जिससे आप आला दर्जे की मोहब्बत करते हैं, तो वो तो फिर सारे ही हैं।
ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا اور درود بھیج. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. نبی علیہ السلام کا تو مولا ہیں اللہ، و جبریل اور جبریل، و صالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے. اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو. خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی. مرے ہوں کو نہیں پکارنا. اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے. فرشتے قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے. لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل؟ نہیں، اللہ کو پکارا. اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب ہے. فرشتے بھی. تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے. انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کنسیپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا آزاد کر دے. جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا غلام کو. وہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو. اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. وہ محنت ہے، ہوں آنا ہے، وہ عزم کرنا ہے. میں آستہ سے تمہیں عزم کرا رہے ہیں، سارے معنی بتاؤں گا. وہ جس طرح وہ میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر ہے نا، جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور. کیونکہ انہوں نے اپنے شاعری میں نا اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد. تو جب وہ شعر آتا تھا تو ادھر بھی کئی لوگ سیف الملوک سن رہے ہوتے ہیں، تو محمد آتا ہے تو وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں. وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد. پھر انہوں نے شعر بھی حالانکہ کہہ کے گئے، ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا. تو وہ شعر میں وہ کہتے ہیں جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میں محمد اور. تے پائی جی زید ابن جو حارثہ علی مولا اور تے مولا علی علی مولا اور. ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے برابر ہونے سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور مولا ہے، اور وہ ہے پشت پناہ کے، آقا کے، سرپرست کے. یہ والا جو معنی ہے نا، یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام اولا ہیں، مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، مومنین کے سرپرست ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو سرپرستی کے معنوں میں، آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ
میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد, اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں, اس مقروض کا جنازہ, اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے قرضہ میں اتاروں گا. پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں, وہ رسا کا. تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرے بچوں کی جگہ ہے, میں مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتاروں گا. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا. تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آقا ہیں, سرپرست ہیں, یا ولی ہیں. شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے سارے مومنین کے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا, ان معنوں میں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم. اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, تم اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کہیں نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی, باب باندھے, امام نبوی کو پتہ تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے, وہاں کون تھا, وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں, اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر, مسند امام احمد میں, اور مشکات میں بھی آپ کو 3 جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا, تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی سرپرست ہیں, حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے, اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ مجھے بتائیں, آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا, سرپرستی والا, تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی, سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں, فعلی مولا ہوں, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً, کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلوف کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟
خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معافی دے آپا. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی، ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا، تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہیں کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا، اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے، جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ ہوں. دیکھ لیں آپ، مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے ہیں بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے وہ بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم، اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھ دینے، کچھ پیچھوں پڑھ دینے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ اور سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرو اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں. اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں. تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں. وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے،
نہیں نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا۔ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا۔ اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے۔ تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے۔ بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا، فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا۔ یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا، مسئلہ یہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں۔ آپ تو محرم کے چار جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں۔ اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر، واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے۔ سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے۔ تو ان حق چار یار یہ جو اللہ نے دیے ہیں ہمیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی، اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔